شدید تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ حدیث پڑھاتے رہے، اور جب حدیث ختم کی تو ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت ہم نے دوران تدریس آپ کے چہرے کو دیکھا، اس پہ کئی رنگ آتے اور کئی رنگ جاتے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور اس کی درد کی تکلیف اور شدت کے ساتھ میری یہ کیفیت ہو رہی تھی، لیکن میں حدیث پڑھا رہا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا، اس دوران میں جس ہستی کی بات کر رہا تھا اس کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں، نہ اٹھوں، درمیان میں آپ کی بات نہ چھوڑوں، اور یہ ادب اور محبت ہمیں ہمارے آئمہ نے سکھایا ہے۔ آپ کبھی گھوڑے پہ چڑھ کے مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ میں رہتے تھے، ظاہر ہے جہاں بھی سفر کرتے اس زمانے کی گاڑی گھوڑا ہی ہوا کرتی تھی، گھوڑے پہ بیٹھ کر جاتے، لیکن جو ہی مدینہ داخل ہونے لگتے گھوڑوں سے اتر آتے اور کہتے کہ میں ان گلیوں میں، میں اس شہر میں گھوڑے کے اوپر چڑھ کر سواری کیسے کر سکتا ہوں جہاں میرے آقا کے قدموں کے نشان ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے مدینہ میں کبھی جوتا ہی نہیں پہنا تھا، ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، اس لیے جوتا نہیں پہنتے تھے کہ کہیں میرا جوتا اس جگہ پہ نہ پڑ جائے جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑے ہوں، میں جوتے کے ساتھ اس جگہ پہ نہ کھڑا ہو جاؤں، کہیں یہ گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے رہے۔ محبت کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر سے پوچھو، انتہائی امیر ترین شہزادے ہیں مکہ کے، اور بڑے ہی کاروباری خاندان سے تعلق ہے، پورے مکہ میں سب سے زیادہ دولت مند، والد فوت ہو گیا، پورا کاروبار چچا نے سنبھالا ہوا، اور حضرت مصعب کی زندگی عیاشی کی زندگی، حضرت مصعب کی زندگی آزاد زندگی، بہترین عربی و نسل گھوڑوں کی لائنیں لگی ہوئی، جو کپڑا ایک بار پہنا ہے دوسری بار کبھی نہیں پہنا، ایسی خوشبو لگاتے کہ مہنگی ترین خوشبو جو عام لوگوں کی رسائی تک نہیں ہوتی تھی، جہاں سے گزرتے بہترین گھوڑے کے اوپر سوار اور نئے اور اچھے کپڑوں میں ملبوس، خوشبو لگی ہوئی، بن ٹھن کے، اور خوبصورت اتنے تھے، اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ مکہ کی عورتیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں چھت پہ کھڑی رہتی کہ یہاں سے مصعب نے گزرنے ہیں۔ اس طرح ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی، انتہائی آزادی اور عیاشی کی زندگی، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تو پھر چچا نے سب کچھ چھین لیا، ماں نے دولت سے آگ کر دیا، اور وہ لباس جس نے کبھی دوسری بار ایک دفعہ اترا ہوا کپڑا نہیں پہنا تھا، پھر وہی بوری کے اور ٹاٹ کے ایک پیوند میں لپٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننگے پاؤں آئے اور کہا اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ پا کے آ گئے ہو۔ پھر یہ حضرت مصعب جو اس طرح کی زندگی گزارتے تھے، جب شہید ہوئے جنگ احد میں دونوں بازو کٹ گئے اسلام کے پرچم کو بچانے کی خاطر، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کے اوپر جب کفن دیا جا رہا تھا، وہ کفن کی چادر، وہ کفن کا ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر آپ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر کپڑا رکھ کے پاؤں پہ گھاس ڈال دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے خدا تو جانتا ہے یہ نوجوان کون ہے، یہ دنیا میں کس طرح عیش و نشاط کی زندگی بسر کر رہا تھا، کس قدر آزاد تھا، کس قدر مال اور دولت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تیرے دین کی خاطر آیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بازو کٹوا دیے، شہید ہو گیا، اور آج اس کو کفن کا مکمل ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے۔ محبت کوئی عام چیز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ پیار، یہ صحابہ سے پوچھو کہ محبت کیا ہوتی ہے اور پیار کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے دعوے، محبت کے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر محبت ہے تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس حد تک ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اگر محبت کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اطاعت نہیں ہے
تو تمہاری یہ محبت یہ فضول ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، بھلے ہی وہ ایمان کا جتنا بڑا دعویٰ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم نہ کر لے، اور جو اللہ کے رسول کا فیصلہ مانے بغیر اور طرف جائے گا، اوروں کی بات اور اوروں کے فیصلے مانے گا، وہ پھر انتہائی گمراہی کے کھڈے میں جا گرا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے رسول کے فرامین پر کس قدر عمل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس کی امت کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری اللہ کے رسول کے ساتھ کیا محبت ہے۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ایک ہی بات تھی، اے میری امت، اے میری قوم، الصلاۃ الصلاۃ، نماز، نماز میں سستی نہ کرنا۔ آج کوئی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، بے نماز ہے اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بھلا بے نماز شخص وہ بھی رسول اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ بھلا ایک بے نماز شخص سے رسول اللہ محبت کر سکتے ہیں؟ آپ تو بے نماز شخص کو اپنے حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیں، حقوق اللہ کو دیکھیں، حقوق العباد کو دیکھیں۔ ہم اللہ کے حقوق کہاں تک پورے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کہاں تک پورے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھایا لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم بندوں کے حقوق، ہم بندوں کا حق ماریں، ان کا مال غصب کریں، ان کو ستائیں، ان کو تنگ کریں، ناجائز طریقے سے ان کی دولت ہتھیا لیں، ہم بندوں کے حقوق پر غاصب بن کر بیٹھ جائیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی ایمانت دار تاجر جس نے انتہائی ایمانت داری کے ساتھ بزنس کیا وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ لیکن آج کاروباری امور میں سود کھانے والے، رشوت لینے والے، ملاوٹ کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، جھوٹ کی بنیاد پر اپنا کاروبار اور بزنس کرنے والے اگر یہ اٹھ کے کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، ان کی محبت جھوٹی محبت ہے، قطعاً یہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے جن کے کاروباری معاملات درست نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ہمساؤں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج کیا ہم اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تمہیں برائی نظر آئے اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، وگرنہ دل میں نفرت کرو۔ آج ہم نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے مذمت کرتے ہیں اور نہ دل سے نفرت کرتے ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں تو یہ جھوٹی محبت ہے۔ آج بحیثیت مومن ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کیا ان کا احساس ہمارے اندر موجود ہے؟ قطعاً موجود نہیں ہے۔ آج دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ ہم چاہتے ہیں سب کا مال چھین کر اپنی تجوریوں میں جمع کر لیں، لیکن ہمارے آقا کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبدا حتی یحب لاخیہ یحب لنفسہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ہم اپنے لیے تو بڑی اعلیٰ اور اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور گھٹیا چیزوں پر گزارا کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ دوغلاپن، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں نواز سکتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، میری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے آقا سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے محبت کریں، تو پھر ہمیں مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے اور ہمیں آپ کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔